شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین کے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم پر اسرائیل کا محاسبہ کرے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بارے میں عالمی اقدامات میں اضافے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کا موضوع ہے صحت حکومت کی ذمہ داری، جس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ صحت عامہ کی بنیادی خدمات اور خوراک، رہائش اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی میں حکومتوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور حکومت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ تمام شہریوں کو ان کے سماجی اور معاشی مقام سے قطع نظر صحت عامہ کی خدمات تک رسائی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس مقصد کے حصول میں حکومت نے صحت سہولت پروگرام جیسے متعدد اقدامات متعارف کرائے ہیں، جس کا اعتراف عالمی ادارے صحت جیسی اہم تنظیموں نے کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں چین کی وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کراچی میں چین کے قونصل جنرل ژانگ یوڈونگ کی قیادت میں چین کے کاروباری وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے کہا کہ اس سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے دونوں ملکوں کے لوگوں خصوصاً سرمایہ کاروں تاجروں کے درمیان باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ چین کے وفد نے پاکستان کے شعبہ صحت کی ترقی کے لیے ایک میڈیکل سٹی قائم کرنے کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وفد نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں خصوصاً زراعت، لائیو اسٹاک، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مصنوعات میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے موسمیاتی تبدیلی اور وبائی امراض جیسے عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے اعداد و شمار کے سرحد پار تبادلے میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ اعداد و شمار کو اشتراکی عمل، ترقی اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حسن اقبال نے کہا کہ اعداد و شمار کے مساویانہ استعمال کے لیے عالمی لاہ عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے بین الاقوامی نظام کا معیار وضع کرنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے انفرادی رازداری قائم رکھنے کے لیے اخلاقی رہنما اصولوں اور اعداد و شمار محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اعداد و شمار پر مبنی فیصلے زراعت اور صحت جیسے شعبوں میں 20% تک پیداواریت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور کردہ قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان بھی اس قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں غزہ اور مغربی کنارے میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے کی امدادی کارروائیوں پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم فلسطین میں جارحیت اور غزہ میں نسل کشی کے فوری خاتمے، وہاں کے شہریوں اور ان کی بنیادی ڈھانچے کے تحفظ اور ضرورت مندوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیراتی ادارے کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرگرمیوں اور حقدار افراد کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم عالمی برادری پر بھی زور دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم اور مقبوضہ علاقوں میں انسانیت کے خلاف اس کے جرائم پر اس کا محاسبہ کرے۔
شام کے موجودہ حالات کے تناظر میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اسے تشدد میں اضافے پر تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان نے ہمیشہ ایسی کوششوں کی حمایت کی ہے جن کا مقصد شام کے بحران کا جامع حل تلاش کرنا ہو۔ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ شام کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بیرونی قوت شام کے عوام پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔